بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 10 سیکنڈری اسٹیج انگلش بک 2 یونٹ 4.1 سوشل میڈیا اور اس کی ریڈنگ ایکسپلینیشن کی 2 ویڈیوز میں پہلے بنا چکی ہوں. آج انشاءاللہ اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لینا ہے. چونکہ لیسن تھوڑا لیندی ہے اس لیے مجھے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا پڑا. اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا وہ اس کے کچھ پراس اور کچھ کونس تھے، کچھ اس کے فوائد تھے اور کچھ اس کے نقصانات تھے. جی جناب، تو ابھی ہی اس کے کونس ہی چل رہے ہیں، اس کے مزید نقصانات ہم پڑھ رہے ہیں. لیٹس اسٹارٹ. سوشل میڈیا کین آلسو لیڈ ٹو psychological disorders, one of which is related to the posting of selfies. سوشل میڈیا ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر تک پہنچا دیتا ہے جسے جو ہے وہ بہت زیادہ سیلفیز پوسٹ کرنے سے وابستہ ہے. Several recent research studies indicate that if clicking selfies develops into a habit, such individuals may become victims of self-praise and self-absorption. ابھی ریسنٹلی کی جانے والی بہت سی ریسرچ اور اسٹڈیز اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں اگر کسی شخص کے اندر اس چیز کی سیلفیز کلک کرنا اور اس کو پوسٹ کرنا اس کی ہیبٹ پیدا ہو جائے، بن جائے، تو وہ انسان خود پسندی اور خود ستائشی کا بہت زیادہ عادی ہو جاتا ہے. This can lead to inability in a person to understand that other people may have opinions different from their own. اور وہ انسان یہ سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے کہ لوگوں کا خیال یا لوگوں کا نقطہ نظر ہم سے مختلف ہو سکتا ہے. ہم جب اپنی سیلفیز جو ہے وہ پوسٹ کرتے ہیں، آبویسلی جب ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے ہم وہی پوسٹ کرتے ہیں. اگر کوئی پکچر ہمیں لگتا ہے کہ یار اچھی نہیں آئی تو کوئی بھی اس کو پوسٹ نہیں کرتا. پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اس پہ جو ہے وہ اچھے کمنٹس آئیں گے اور لوگ ہماری تعریف کریں گے. تو پھر اگر کہیں پہ کوئی ایسا کمنٹ آ جاتا ہے جو کہ کسی لیکنگ کی طرف اشارہ کر رہا ہے یا کوئی بھی ہماری سوچ کے سے ہٹ کے ہے یا کوئی ہماری تعریف نہیں کر رہا ہے، کچھ اگر کرٹیسائز کر دیتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا جب ہم اس چیز کے بہت زیادہ عادی ہو جاتے ہیں، خود پسندی کے، خود ستائشی کے، تو پھر یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک انا کا مسئلہ بن جاتا ہے، ایک ایشو بن جاتا ہے کہ کسی نے کیسے ہماری کسی چیز کو ناپسند کر دیا یا کرٹیسائز کر دیا. اور ہم اس چیز کو بالکل ایکسیپٹ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے کہ کسی کی سوچ ہم سے مختلف ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم غلط ہیں یا وہ غلط ہے، لیکن ہم یہ چیز سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی ہماری رائے سے اختلاف کر سکتا ہے. چلیں نا. In short, using the social media has both pros and cons. One can reap many benefits from it. مختصراً کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے دونوں ہی فوائد ہیں اور نقصانات بھی ہیں، اور آپ اس سے بہت سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں. But it is important to see how one can minimize its harmful effects. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں اور سمجھیں کہ ہم کس طرح سے اس کے نقصان دہ اثرات کو کم سے کم کر سکتے ہیں. The ills of social media can be mitigated if we follow certain basic rules. سوشل میڈیا کے نقصانات mitigate means کم کیے جا سکتے ہیں اگر ہم کچھ بیسک رولز کو فالو کریں. They include, among others, fixing a time limit for using the social media and following the limit strictly. اور بہت سے رولز کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے استعمال کے ٹائم کو محدود کریں، ایک یعنی لمٹ کر دیں کہ ہم نے اتنا ہی ٹائم استعمال کرنا ہے، اور پھر اس پہ سختی سے اس کو اسٹرکٹلی ہم فالو بھی کریں. Also, one should be discreet when selecting online products or responding to online offers of jobs and other opportunities. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم آن لائن پروڈکٹس چوز کر رہے ہیں یا کسی آن لائن جاب کی آفر کو رسپونڈ کر رہے ہیں، اس میں بھی ہمیں پھر محتاط رہنا چاہیے. Moreover, creating a balance between study time and physical activities can help in addressing academic and health-related concerns. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی تعلیم اور فزیکل ایکٹیویٹیز اور ساتھ میں سوشل میڈیا کے ٹائم کو اگر بیلنس میں رکھیں تو بھی ہماری
جو ایکڈیمک اور پروگریس ہے اور ہماری صحت کے جو مسائل ہیں ان کو بھی بیلنس کیا جا سکتا ہے یا قابو کیا جا سکتا ہے. Further, sparing time for family and friends and not indulging too much in self-portrayal can have a positive impact on one's life. اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے ٹائم نکالنا اور خود پسندی میں بہت زیادہ انوالو نہ ہونا بھی زندگی میں پازیٹیو اثرات لا سکتا ہے. Also, it is important to share only authentic and verified news and content so that no inconvenience is caused to you or your friends. اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی چیز شیئر کرتے ہوئے امپورٹنٹ ہے کہ وہ اتھینٹک ہو، ویریفائڈ خبر ہو. کوئی بھی کانٹینٹ جو ہم شیئر کر رہے ہیں وہ اتھینٹک اور ویریفائڈ ہو تاکہ کسی بھی پریشانی سے جو ہے وہ خود بھی اور اپنے دوستوں کو بھی بچایا جا سکے. اکثر کچھ نیوز آ رہی ہوتی ہیں، کچھ ریومرز لوگ کریٹ کر لیتے ہیں صرف اور صرف اپنی جو ان کی چینلز ہیں یا پھر ان کی جو پیجز ہیں ان کو بس ان پہ پوسٹ کرنے کے لیے اور ان کو زیادہ سے زیادہ جو چلانے کے لیے، زیادہ سے زیادہ ویورز حاصل کرنے کے لیے لوگ کچھ بھی جو ہے وہ اکثر پوسٹ کر لیتے ہیں اور بہت سے لوگ بغیر سوچے سمجھے اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. ایون یہ کہ ہم احادیث وغیرہ تک جو ہے یا فرمان الہی کے نام تک سے جو ہے وہ کچھ غلط باتیں کبھی کبھی جو وہ شیئر کر لیتے ہیں. تو ان چیزوں کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی چیز بھلے سے وہ مذہب کے حوالے سے ہو یا سوشل ہو، ہمیں اس کو شیئر کرتے وقت بالکل کیئرفل رہنا چاہیے کہ وہ اتھینٹک ہو. In today's times, giving up the social media may not be a realistic option. آج کل کے دور میں اگر ہم یہ کہیں کہ سوشل میڈیا کو چھوڑ دیا جائے تو یہ بالکل ایک غیر حقیقی سی بات ہے. A prudent user can benefit a lot from the positive aspects of the social media. ایک سمجھدار یوزر یقیناً اس سوشل میڈیا سے بہت سارے فوائد حاصل کر سکتا ہے. While its negative aspects and not staying away from them can make one a victim of its adverse effects. جبکہ اس کے جو منفی پہلو ہیں اور ان سے دور نہ رہنے سے کوئی بھی شخص جو ہے اس کے بد اثرات کا شکار ہو سکتا ہے. Used appropriately, the social media can be a good resource. Used inappropriately, it can cause considerable harm. اگر اپروپریٹلی مناسب انداز میں یوز کیا جائے سوشل میڈیا کو تو یہ یقیناً ایک اچھا ذریعہ ہے انٹرٹینمنٹ کا بھی اور نالج کا بھی. اور اگر اس کا اناپروپریٹ یوز کیا جائے تو اس سے بہت بڑے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. جی جناب، تو لیسن فائنلی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور یہ سب کچھ ان پہ ہمیں واقعی ان کو سوچنا چاہیے اور ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کے لیے سوشل میڈیا کی یوز کو لمیٹڈ کریں. بھلے سے وہ فون پہ آپ یوز کر رہے ہیں یا پھر آپ کمپیوٹر پہ یا لیپ ٹاپ پہ، کوئی بھی وے ہو اس کو ایک لمیٹڈ کرنا ضروری ہے. ساتھ میں فزیکل ایکٹیویٹیز کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ آپ اپنی ذہنی اور جو ہے فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ اس کو نقصان نہ پہنچائیں، اپنے فیوچر کو نقصان نہ پہنچائیں. خاص طور پہ ینگرز کے لیے بچے ذرا نہ سمجھ ہوتے ہیں، انہیں ایڈکشن ہو جاتی ہے. تو بہرحال اس میں پیرنٹس کو بھی میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ ان پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو مناسب انداز میں اس کو لمیٹڈ کروائیں. اس چیز کے لیے بچوں کو آپ پابند کریں کہ بچہ جو ہے اس کو لمٹ میں ہی یوز کرے گا. اور چھوٹے بچے ناسمجھ ہوتے ہیں، ان پہ نظر رکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ وہ کس قسم کے دوست بنا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، کن لوگوں سے وہ انٹریکٹ کر رہے ہیں. ان چیزوں پہ بھی جو ہے وہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نظر رکھیں اور اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو پریشانیوں سے بچائیں.
جی جناب، تو امید ہے لیسن آپ کو اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کے ایکسرسائزز کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ کیپ واچنگ لرن ود فضالہ. اللہ حافظ.